کل یہاں تک بات پہنچی تھی کہ یوسف علیہ السلام نے جیل کے قیدیوں سے کہا جو رہا ہونے والا تھا، ایک کو تو پھانسی ہونے والی تھی نا، جو کیس سے بری ہونے والا تھا اس کو کہا کہ بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کرنا. شیطان نے اس کو بھلا دیا کہ اپنے رب کے سامنے یعنی بادشاہ کے سامنے تذکرہ کرنا ہے. اب آپ بتائیے یوسف علیہ السلام پہ کیا گزری ہوگی. جیل میں کتنے سالوں سے دعا بھی مانگ رہے ہوں گے، اے اللہ مجھے رہائی دلوا دے، اور اللہ سے یہ بھی کہتے ہوں گے اے اللہ یہ جیل میں کسی جرم میں نہیں آیا، تیرے حکم کی اطاعت میں آیا ہوں، میں برائی سے بچا ہوں جس کی وجہ سے مجھے جیل ہوئی ہے. اس میں تو آدمی تھوڑا سا اور جذباتی ہو جاتا ہے نا. تو ہمیں یوسف علیہ السلام سے کیا سبق ملتا ہے؟ کتنی پریشانیاں آ رہی ہیں اور یہ شریعت پر عمل کی وجہ سے آ رہی ہیں. تو اب تھوڑی سی امید ہوئی تھی کہ بندہ رہا ہو گیا ہے، وہ جا کے بادشاہ سے ذکر کرے گا، کچھ تو ہلچل ہوگی نا، لیکن بندہ بھول گیا. اب بھی ایک لفظ بھی زبان سے شکایت کا نہیں ہے. صبر، بس جیل میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں، جو اللہ کی مرضی، ہم اللہ کی اس مرضی پر راضی ہیں. تو بھول گئے، پھر جیل میں کئی سال مزید پڑے رہے. لیکن ظاہر ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے. ایک دن بادشاہ سلامت صبح بیدار ہوئے. بادشاہ تو غیر مسلم تھا، لیکن قرآن سے پتہ چلتا ہے کچھ تھا، کچھ صحیح آدمی تھا، کچھ دو نمبر نہیں تھا، کچھ جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں بندے دا پتر تھا. ٹھیک ہے. تو وہ جب صبح بیدار ہوا تو اس کو عجیب خواب آیا رات کو. تو بعض خواب ایسے ہوتے ہیں نا، انسان کی چھٹی حص کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ جھوٹا خواب نہیں ہے. تو خواب اس کو آیا، اس کو لگا کہ چھٹی حص نے کہا یار یہ بڑا عجیب خواب. اس نے کیا کیا، اپنے سارے درباریوں کو جمع کیا اور کہا میں نے دیکھا 7 موٹی موٹی گائے، انہیں 7 دبلی دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہرے خوشے جو گندم کے نہیں ہوتے ان کو 7 سوکھے خوشے کھا کے ختم کر رہے ہیں. اے میرے درباریوں، بڑے لوگوں، میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم تعبیر بتا سکتے ہو. تو یہ جو درباری تھے نا بادشاہ کے محل میں، ان کو چاہیے تھا بول دیتے ایکسکیوز می سر، ہمیں اس کی تعبیر معلوم، بولو نہیں ہے. بول دیتے سر پتہ نہیں کیا تعبیر ہے. تو خواب کی تعبیر بعض دفعہ ذہن میں آتی ہے، بعض دفعہ نہیں آتی. جب نہیں آئے انسان بول دے بھائی مجھے معلوم نہیں. لیکن ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ منہ سے پھوٹ دیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ظاہر ہے بےزتی ہو جائے گی. تو بادشاہ کہے گا تم پھر ہو کیا، اتنے بڑے فنٹر کیوں بنے ہوئے ہو؟ تو جواب میں کہنے لگے بادشاہ سلامت، یہ خواب نہیں ہے، پراگندہ خیالات ہیں. دن بھر حکومت کے کاموں میں آپ مصروف رہتے ہیں، بغاوتوں کو کچلنا، سلطنت کی حدود کو، ظاہر ہے ٹینشن میں آدمی کو جیسے ساس سانپ کی شکل میں اور جٹھانی چھپکلی کی شکل میں آ سکتی ہے، تو آپ کو بھی موٹی پتلی گائیں خواب میں کیا ہو رہی ہیں، آ رہی ہیں. وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین. اور اس قسم کے جو الٹے الٹے خواب ہوتے ہیں نا، ان کی تعبیریں ہم نہیں جانتے. یہ تو خواب ہی نہیں ہے، تو یہاں دماغ میں الٹ پٹانگ خیالات تھے جو گائے اور بھیڑ بن کے آ گئے. یہ والے خوابوں کی تعبیر ہم نہیں جانتے. وہ خاندانی خواب ہو تو سنائیں، ہم تعبیر بھی بتائیں. جس کو نجات ملی تھی نا، جو بادشاہ کو شراب پلانے پر مامور تھا، اس کو ایک دم یاد آیا، ارے خواب کی تعبیر تو یوسف نے بتائی تھی اور بڑی صحیح تعبیر نکلی تھی. فوراً نمبر بنانے کے لیے بادشاہ سے کہنے لگا میں بتاؤں گا تعبیر، مجھے ایک بندہ معلوم ہے، اس کے پاس مجھے بھیجو. حالانکہ اب تک وہ بندہ اس کو یاد نہیں تھا، اب اپنا مفاد ہے نا، تو بندہ بھی یاد آ گیا. پھر کیا کہتا ہے یوسف، اے دوست ذرا فتویٰ دیں ہمیں، ذرا مسئلہ بتائیں، ذرا تعبیر بتائیں. 7 موٹی موٹی گائیں ہیں جو 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 ہرے خوشے سوکھے خوشوں کو کھا رہے ہیں. لعلی ارجع الی الناس، میں فوراً یہ تعبیر لے کے لوگوں کے پاس جاؤں گا، ان کو پتہ چل جائے گا. حضرت یوسف نے ایک لمحہ بھی توقف کیے بغیر فوراً تعبیر بتانا شروع کر دی.